بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آج 4 جون ہے، امام خمینی کی برسی ہے۔ میں اپنے والد گرامی سے ہمیشہ سنتا آیا ہوں اور کوشش کرتا ہوں خود بھی اس پہ عمل کروں، اور عمل کرتے ہوئے کچھ آج چیزیں نہیں پتہ چلی تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ہر امام کی ولادت اور شہادت کے اوپر ان کی سوانح حیات، ان کی بائیوگرافی، ان سے ریلیٹڈ کوئی کتاب پڑھیے یا کوئی آرٹیکل یا کوئی بلاگ پڑھیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ اور میں نے یہی چیز امام خمینی کے لیے بھی اپلائی کی اور چاہا کہ ان کی بتائی ہوئی کچھ چیزوں کو میں جانوں اور سوچوں، اس پہ فکر کروں اور پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ایسا ہی ایک جملہ جو میرے والد گرامی نے میرے لیے بیان کیا کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر بچوں کی تربیت اچھے سے ہو تو وہ بچہ آگے چل کے معراج پہ پہنچ سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے، صحیح تربیت ہو جائے تو آپ ایک سماج کو اچھا بچہ دے رہے ہیں، آپ سماج سے برائی کم کر رہے ہیں۔ اور اس جملے کے کہنے کے ساتھ ساتھ امام خمینی نے ہماری خانوادے میں خصوصاً ہماری والداؤں کی ذمہ داری بہت بڑھا دی، اور یہ ہمیشہ سے تھی، کیونکہ بہرحال مرد ہے، باہر کے کاروبار اور باہر کی چیزوں کو، جیسا کہ پروردگار نے اس کو کہا ہے، اس کو باہر دیکھنا۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جیسا ہم سنتے ہیں کہ گھر کے امور کو بیوی کے حوالے اور باہر کے امور کو مولا کائنات کے حوالے کیا تھا۔ تو جب گھر میں ہماری والدائیں گھر میں ہیں تو بہرحال وہ ہم پہ زیادہ نظر رکھتی ہیں، ان کو ہم پہ زیادہ ہمارے ساتھ رہنے کا وقت ملتا ہے۔ میں یہ کبھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری والداؤں کی ذمہ داری کم ہے یا ان کا کام آسان ہے، ہرگز نہیں۔ ان کا کام بھی سخت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری والا ہے۔ ایسے ہی ہمارے والد گرامی، ہم سب کے ماں باپ جو بھی ہیں، ان کی ذمہ داریاں بہت سنگین ہیں، اور اسی بات کو یہ جملہ امام خمینی کا درشاتا بھی ہے کہ تربیت میں بہت دھیان دیں۔ اگر تربیت میں ذرا سی اونچ نیچ ہوئی، تربیت میں ذرا سی غفلت ہوئی تو سماج میں آپ ایک برے آدمی کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ میری سوچ ہے کہ آج کل جو سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ساری ماؤں سے ایسی غلطی ہوئی ہے یا ساری ماؤں نے ایسا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ماں نے اچھی تربیت کی ہو مگر کچھ اور بھی وجوہات بنی ہوں جس کی وجہ سے وہ بچہ برا بنا ہو۔ مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، عقلی بات ہے کہ جب تربیت کے اوپر اتنا فوکس کیا گیا تو کہیں نہ کہیں جو آج سماج میں برائی زیادہ ہے، ان کی ماؤں نے ان کی تربیت پہ فوکس نہیں کیا تھا۔ تربیت پہ میری ماؤں بہنیں پورا فوکس کریں۔ آپ کی ایک اچھی تربیت سماج میں ایک اچھا انسان بھی بھیج سکتی ہے، اور آپ کی ذرا سی غفلت سماج میں ایک ایسے انسان کو بھیج سکتی ہے جو سماج کو خراب کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے۔ تربیت سے متعلق ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ایریا، ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے سماج میں دیکھنے میں آتا ہے کہ تربیت کے معاملے میں ہم لوگ بیلنس نہیں بنا پاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیر الامور اوسطها، اپنے ہر کام میں بیلنس مینٹین کرو۔ یہ دکھنے میں آتا ہے کہ تربیت میں ہم لڑکیوں کی طرف تھوڑی سختی برتتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے تھوڑا شاید فرینڈلی رہتے ہیں، مگر لڑکوں کی نسبت سختی کم رہتی ہے، رہتی تو سختی فادر کی طرف سے زیادہ تر رہتی ہے، ماؤں کی طرف سے تھوڑا سختی کم رہتی ہے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ بہرحال بیٹیاں جو ہم لوگ کو سننے میں آتے، دکھنے بھی آتا ہے کہ اپنے فادر سے نزدیک ہوتی ہیں، اپنی فادر کی دلاری ہوتی ہیں، اور بیٹے اپنی ماؤں کے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں میں مینٹین رکھیں۔ اگر آپ کی بیٹی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں۔ آپ تعریف نہیں کریں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ شاید آگے کوئی اچھا کام نہ کرے، یا جو اچھا کام کرتی تو اس میں اس کا دل نہ لگے۔ اور اگر یہیں آپ نے اپنے بیٹے کی برائی پہ ٹوکا نہیں اس کو، تو اس کا ہوتا ہے نا، سینہ چوڑا کہنا ہوتا ہے ہم لوگ کہ بھائی ہمت بڑھ گئی اس کی، تو وہ ہمت آپ نہ بڑھنے دیں۔ اس کو اگر تنبیہ کی ضرورت ہے تنبیہ، اور پنشمنٹ کی ضرورت ہے تو پنشمنٹ، دونوں کو اگر ہم خیال رکھیں تربیت میں تو ہم سماج کی بہت ساری برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ سماج میں برائی پھیلانے والا کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ پروردگار نے کوئی فرشتہ اتارا ہے جو سماج میں برائی پھیلا رہا ہے،
ایسا تو کوئی ہے نہیں، سماج میں برائی پھیلانے والا خود انسان ہی ہے. انسان کسی نہ کسی کا پرورش یافتہ ہے، کسی نہ کسی ماؤں نے اس کو بہرحال پرورش دی ہے. ہاں بہت سے کیسز میں ہوتا ہے بہرحال مائیں نہیں رہتی یا وقت سے پہلے دنیا سے چلی جاتی، اسٹل کسی نہ کسی عورت نے اس کو دی ہوگی، اور وہ پرسنٹیج کم دکھتا ہے جہاں پہ شاید ماں باپ دونوں موجود نہ ہوں اور شاید ڈھنگ کی تربیت نہ ملی. تو آپ دیکھیں جہاں پہ ڈھنگ کی تربیت نہیں ملی وہاں کیا ہو رہا ہے. اور مومنین امام سے بارہا بہت ساری چیزیں پوچھی گئیں، یہ ایک میں نے اس میں سے بیان کی ہے. ایک اور آپ کے لیے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ امام خمینی سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نے اس انقلاب کے ذریعے ایران کو 300 سال پیچھے کر دیا. تو بڑا پیارا جواب امام خمینی نے دیا کہ میں تو چاہتا ہوں 1400 سال پیچھے چلا جائے اور رسول خدا کے دور تک ہم پہنچ جائیں. تو امام خمینی کی کوشش تھی کہ اصل میں ہم سنت رسول پہ عمل کریں، جو رسول خدا ہمارے لیے پیغامات خدا کی طرف سے لے کے آئے ہیں ہم اس پہ عمل کریں. اس کو وہ چاہتے تھے ہمارے اندر اتارنا. ان کی اپنی زندگی میں پوری کوشش رہی، ان کے جملات میں بھی ان کی کوشش جھلکتی ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت سے نزدیک ہوں اور ان کے فرمان پہ عمل کریں، نہ فقط زبانی دعویٰ بلکہ عمل میں بھی ہم اہل بیت کی چاہت کو اپنی دکھائیں. انشاءاللہ مومنین میں اسی کے ساتھ آپ سے وداع لیتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈز میں بات ہوگی. آپ اپنے سوالات کو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. خدا حافظ.